نظر میں احترام والا مہینہ تھا، روزہ فرض کیا گیا تھا، کسی کو 1 روزہ، کسی کو 2 روزہ، محرم الحرام کے مہینہ میں روزہ فرض ہوئے تھے۔ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور رمضان کا روزہ فرض ہوا تو محرم کے روزے کو نفل قرار دے دیا گیا۔ پھر بھی آقا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم میں روزہ رکھا کرو، 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو، یا 1 محرم 2 محرم روزہ رکھ لیا کرو۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ 9-10 یا 10-11۔ اور جو لوگ نفلی روزہ رکھتے ہیں وہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، وہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی، یحق اللہ الحق بکلماتہ ویضل المجرمون، کہ یہ امت حق کو حق بتائے گی، سچ کو سچ بتائے گی، باطل کو باطل بتائے گی، حلال کو حلال بتائے گی اور حرام کو حرام بتائے گی۔ پروردگار عالم یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ امت تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکا ہوں۔ اور یہ امت کو، یہ امت کی تعریف اتنی کیوں کی گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ یہ امت جب بھی کوئی پریشانی آئے گی تو یہ امت میرے در پہ آئے گی اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا جب تک تم مجھ سے مانگتے رہو گے، میرے سامنے روتے رہو گے، تمہاری زندگی آسانی سے گزرتا رہے گا اور تمہاری زندگی کے اندر مسکراہٹیں میں بکھرتا رہوں گا۔ شرط ہے کہ تم میرے در پہ پکڑے رہو اور آنسو بہاتے رہو۔ جب تم میرا در چھوڑ دو گے اور آنسو بہانا بند کر دو گے میرے سامنے تو تم دنیا کے سامنے رو گے اور ہم تمہارے چہروں سے مسکراہٹ کو چھین لیں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے نا بھائی، آج ہم اللہ کے سامنے رونا بند کر دیے، اللہ سے مانگنا بند کر دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں در در کا بھکاری بنا دیا، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کو دیکھیے آپ۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ عالم ہے، ان کا مرتبہ کا یہ عالم ہے، ان کی عروجیت کا یہ عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عروج دیا تھا، اتنا اعلیٰ مقام دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادتوں کائنات میں تقسیم ہوتی ہے، کائنات میں ان کی پسینے کے خوشبو سے گلشن مہکتے ہیں۔ اتنی بڑی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں ایسی چمک دیا اور ایسی مسکراہٹیں دی کہ فرمایا کہ آسمان کے ستارے چمکنا ان کے دانتوں کی روشنی سے سیکھتے ہیں۔ فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتوں سے جو چمک نکلتی ہے، جو نور نکلتا ہے، اس نور سے آسمان کے ستارے چمکنا سیکھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا ہے اس کی خوشبو سے گلشن مہکنا، گلشن خوشبوئیں لیتی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم کا
مقام کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آسمان نے بھی آپ کے کھڑے ہونے کا سلیقہ سیکھا۔ آسمان آج کھڑا ہے تو یہ کس کی ادا ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی ادا ہے۔ آج دھرتی کے اندر جو سکون ہے، جو قعود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے کی حالت کو ایسا بیٹھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بیٹھنے کی ادا کو اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا کہ زمین خود بھیک مانگنے لگی کہ پروردگار عالم مجھے سکون اس طرح دے دے جس طرح سے تیرا حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے سکون لیتا ہے، میں اسی طرح سکون آپ سے مانگتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب کی قوت کا سکون دھرتی کو عطا فرما دیا، آسمان کو کھڑا ہونے کا سلیقہ سکھا دیا، ستاروں کو چمکنے کا انداز بتا دیا۔ یہ عالم ہے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آزمائشیں کیوں ہوئی، اتنے مسائل و عالم میں آپ کیسے گرے، کیوں گرے؟ تو فرمایا جو اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگیوں میں آزمائشوں اور امتحانوں کا بوچھار ڈال دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات بھر قیام میں کھڑے ہیں، کبھی سجدے میں پڑے ہیں، کبھی آنسو بہا رہے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کبھی کروٹ بدل رہے ہیں۔ کس کے لیے بھائی؟ امت کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کر کے امت کی بخشش مانگی، کبھی سجدے میں پڑھ کر کے اللہ سے بخشش مانگی، کبھی کروٹیں بدل کر کے امت کی بخشش مانگی۔ یقول موسیٰ یوم القیامت یا ربی نفسی نفسی، قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام جا کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے اللہ میری جان میری جان میری جان۔ یقول ابراہیم یوم القیامت یا ربی نفسی نفسی یا ربی نفسی یا ربی نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ نے خلیل اللہ کا خطاب دیا، قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ میں دوسروں کی جان کے بارے بات نہیں کرتا، میں اپنے نفس کی بات کرتا، اپنی جان کی بات کرتا۔ یا ربی نفسی یا ربی نفسی، میری جان میری جان۔ یقول عیسیٰ روح اللہ یوم القیامت یا ربی نفسی یا ربی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام جس کو اللہ نے روح اللہ کا خطاب دیا، وہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کسی اپنی امت کے بارے میں بات نہیں کریں گے، اپنی والدین کے بارے میں بات نہیں کریں گے، بلکہ صرف یہی بات کریں گے اے اللہ میں اپنے نفس کے بارے میں میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، اپنے نفس کی حفاظت دے دیجئے، اپنے نفس کی امن دے دیجئے مجھے۔ سارے انبیاء یا ربی نفسی یا ربی نفسی کی صدا لگا رہے ہوں گے، ایک ہی ہے جس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یقول یوم القیامت سیدنا و حبیبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ربی امتی یا ربی امتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر کے اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے، اور آپ کی زبان سے ایک ہی صدا نکلے گی یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، اے اللہ میری امت میری امت میری امت۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک صدا لگائیں گے، یقول جل جلالہ و عما نوالہ حبیبی حبیبی حبیبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بھی کہیں گے اے میرے حبیب اے میرے حبیب اے میرے حبیب۔
کیوں رو رہے ہو؟ کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ سوال کر تو میں عطا کروں گا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک ہی صدا ہوگی، یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ اس نبی کی امت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ اس نبی کا کلمہ ہمیں نصیب ہوا ہے، اس نبی کا قرآن ہمیں نصیب ہوا ہے، اس نبی کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو 5 وقت کا نماز دیا ہے۔ آج انسان ہر چیز کوشش کر لیتا ہے۔ یہ دجال ہے نا بھائی، سب کے ہاتھوں میں دجال ہے، اس کو بولتے ہیں دجال، چھوٹا دجال ہے۔ سال کا بوڑھا آدمی جو زندگی میں کبھی ٹچ فون نہیں دیکھا تھا، اس کو فکر لاحق ہو گیا کہ اس کو ہم چلائیں تو کیسے چلائیں۔ تھوڑی سی فکر اس کے دل و دماغ میں چھا گیا، تو جب فکر آئی تو اس کو ٹچ فون چلانا آسان ہو گیا اور سب کچھ چلا لے رہا ہے ماشاءاللہ۔ اگر نہیں سیکھا ہے تو نماز نہیں سیکھا ہے، اگر نہیں سیکھا ہے تو وضو نہیں سیکھا ہے، اگر نہیں سیکھا ہے تو تیمم نہیں سیکھا ہے، اگر نہیں سیکھا ہے تو سورہ فاتحہ نہیں سیکھا ہے، اگر نہیں سیکھا ہے تو باپ کا جنازہ پڑھانا نہیں سیکھا ہے۔ بول دیا مولانا ہمیں ٹچ فون چلانا ہے، 70 سال کی عمر ہے، لیکن میں اتنا ذہین ہوں کہ میں چلانا آ گیا، فیس بک بھی چلانا آتا ہے، واٹس ایپ بھی چلانا آتا ہے، سب کچھ چلانا آ گیا، 15 دن بھی سیکھ لیا مولانا۔ اور یہ 60 سال سے کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمہ آج تک صحیح نہیں ہوا۔ کلمہ کا مطلب صحیح نہیں ہے۔ لا کا مطلب کیا ہے، الہ کا مطلب کیا ہے، الا اللہ کا مطلب کیا ہے، محمد کا مطلب کیا ہے، رسول کا مطلب کیا ہے، اور اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے بچے لوگ پڑھتے ہیں لا الہ، اول کلمہ طیب، طیب مانے بولو بھائی، ابھی 8-10 دن سے ہماری مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے، تو کچھ لوگ سن کے یاد کر لیں پاک۔ طیب مانا، میں بولتا ہوں طیب مانے جھانک، طیب مانے کہاں جھانکنا؟ دل میں جھانکو کہ وہ تمہارا دل پاک ہوا یا نہیں پاک ہوا۔ لا الہ الا اللہ اول کلمہ طیب، طیب مانے پاک، ذرا دل کو بھی جھانک کہ تیرا دل پاک ہوا یا پاک ہوا۔ 60 سال سے کلمہ پڑھتے جا رہے، اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرکیف محترم دوستو، ہر جگہ پر زلزلے ہیں اور ہر جگہ پر پانی کا بوچھار ہے، سیلاب ہے، گاؤں کے گاؤں ڈوب جا رہے ہیں، موٹر کار بہہ جا رہے ہیں آنکھوں کے سامنے، ہمارے سامنے خاندان در خاندان بہہ جا رہے ہیں، ہمارے طاقت کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، مجبور ہے بے بس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ہتھیار دیا ہے، وہ ہتھیار دعا کی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ پورے دنیا کے اندر رحمت والی بارش برسائے، عذاب والی بارش سے اللہ حفاظت فرمائے، ورنہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ پہاڑ کسر کر کے ابھی گر جائے گا، لیکن سیکنڈوں کے اندر گر گیا، بستی میدان بن گئے، پہاڑوں کا ڈھیر بن گیا۔
انسان بہت سوچتا ہے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور بہت چیلنج کرتا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو انسان کی بڑی بول ناپسند ہو جاتا ہے اور ایک انسان کے بڑی بول سے سارے لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں اللہ کی قدرت، کیا قدرت جی بولتے ہیں. ایسے جاہلوں کو کیا سمجھائیں گے جو قدرت کے بارے میں قدرت کو مذاق اڑاتا ہے، اس کو ہم کیا سمجھائیں گے. اس سے اگر ہم زبان لڑائیں گے تو ہمارا ایمان چلا جائے گا، اس کا ایمان تو گیا ہی گیا. قدرت کے بارے میں مذاق اڑا کے اپنا ایمان بھی چلا جائے گا. اس لیے قدرت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کبھی کوئی زبان سے مذاق بھی نہیں کرنا، ورنہ اس کی سزا جو ملے گی نا خاندان در خاندان دفاع ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو کہنے سے زیادہ سننے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.